ویلکم ٹو آور چینل چھوٹا بچہ۔ یہ واقعہ تو میری پیدائش سے پہلے کا ہے، جسے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جسے پڑھ کر یقیناً آپ بھی خوف کی دنیا کے ایک اور واقعے سے لطف اندوز ہوں۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا تھا۔ پہلے کا زمانہ تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے جسے فراموش کرنا ناممکن ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو امی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر رات میں دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ اسٹاپ سے اتر کر گھر آنے کے لیے کافی پیدل چڑھنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا، جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کے عین سامنے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میدان میں کچھ آسیبی چیزیں ہیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھاڑیوں سے آباد تھا، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جوں لوگوں سے یہ علاقہ آباد ہوتا گیا، تو حسب ضرورت جھاڑیاں صاف کر دی گئیں، مگر وہ میدان پھر بھی آسیب زدہ رہا۔ اس علاقے کے مکینوں کے ساتھ بہت سے ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ تقریباً اس وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی پچھلے پہر ابو روز کی طرح اس دن بھی اسٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ ابو کافی گھبرا گئے کہ اس وقت ایک چھوٹا بچہ کیوں رو رہا ہے، کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا، کہیں کوئی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ ابو ابھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا۔ کام کرنے کے لیے ابو ٹول باکس اپنے ساتھ ہی لے کر آتے جاتے تھے، جو کہ کافی بھاری تھا۔ ابو نے آواز کا تعاقب کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں ایک چھوٹا بچہ پوری طرح سے رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت ہی چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا بچہ اتنی رات میں میدان میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو اسی خیال اور شش و پنج میں تھے، لیکن ابو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کی مدد کیسے کریں۔ اتنی رات میں اس بچے کو اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر کیسے جائیں۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی بچے کو اس کے والدین سے ملوا دیا جائے، یعنی پولیس کی مدد سے بچے کی مدد کی جائے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ابو متواتر سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، اسے کون یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ اتنے سوالوں کے ساتھ ابو اس بچے کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی ابو نے اس بچے کو گود میں اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ابو اس کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ ابو کے کندھے پر ایک ہیوی ٹول باکس بھی تھا۔ ابو تو وہیں ساکت کھڑے ہو گئے اور اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا اب تو ابو کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ تو حد درجے بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ چیخنا چاہا تو حلق سے آواز نہ نکلی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے تھے، جیسے آواز نے ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہو۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ بھاگنے کا سوچتے رہے، مگر قدموں نے ذرا ساتھ نہ دیا۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہا، مگر الفاظ تو زبان سے ادا نہ ہونے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ابو عجیب حالت میں تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب ناقابل حد بہت لمبا انسان تھا۔ انسان کہنا ہی غلط ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہوائی وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ابو کی جانب جھکا تو ابو نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کیا اور لاہور پڑھ کر کاندھے سے ٹول باکس میدان میں ہی پھینکا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت تیز تیز بھاگتے انہوں نے بڑی ہمت سے میدان کراس کیا اور گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے، اور پھر کچھ حلق سے آواز نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ تو گلے کے کچھ آدمی ابو کے چیخنے پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور وہ لمبا اور حد درجے وسیع وجود اب ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان اتنا لمبا ہو نہیں سکتا، یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا نہیں ہو سکتا۔ اب گلی کے سارے لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ مخلوق گلی کے اندر داخل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے، کیسے اس کو گلی کے اندر آنے سے روکا جائے۔ اور وہ گلی کے باہر کھڑا مستقل ابو کو کھود رہا تھا۔ ابو ہمارے خوف کے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ چند آدمیوں نے ابو کو سنبھال کر ایک چبوترے پر لٹا دیا تھا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان بلند آواز سے قرآن آیت پڑھتے تو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ مخلوق غائب ہو گئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور ساری رات جا کر ان پہ دم کرتے رہے۔ محلے کے تمام لوگ دادا جان سے اپنے بچوں پر دم وغیرہ کروانے آتے تھے، نظر بد جھاڑ بھی دیا کرتے تھے۔ دادا جان روحانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر محلے میں خاصے مشہور بھی تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تپتے رہے۔ قرآن آیات کے دم کرنے کی وجہ سے ابو کی طبیعت کافی بہتر ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ابو پھر سے نارمل زندگی کی جانب آ گئے، لیکن پورا محلہ خاصا پریشان تھا، کیونکہ اس طرح کے واقعات کا ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے میں خوف کھاتا، ہر روز کوئی نئی بات سننے کو ملتی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے محلے اور میدان کے درمیان قرآن آیات سے حصار کر دیا اور بیجا ضرورت رات کے وقت گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ جہاں تک میں اپنے ابو کو جانتی ہوں، وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں اور کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو کو اس وقت کچھ کام ایسا تھا کہ رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا، اور راستہ وہی تھا کہ میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا تھا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی کا حصار باندھتے اور قرآن آیت کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ جاگتی آنکھوں سے بہت سے نادیدہ مخلوق سامنے نظر آتی، مگر قرآن آیت اور حصار کی وجہ سے ابو کو کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ اس طرح کی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھنا اور اسے بتدریج خوفناک ہوتا دیکھنا یہ بلا شبہ ایک بہادر انسان کا ہی کام تھا۔ بہرحال میرے ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ محلے کے لوگ اس واقعے کے چشمے دید گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کداور مخلوق کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا۔ اب اس واقعے کو کافی برس گزر چکے ہیں اور یہ علاقہ بھی کافی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عیدگاہ صلاح الدین گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ میدان کے ایک کارنر پہ اسکول ہے۔ ہاف ٹائم کے وقت بچے اس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو کہ پہلے وقت میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی رات کے وقت اس میدان سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ رات کے وقت گراؤنڈ سے گزرنے پر کافی گہما گہمی بھی رہتی ہے۔ لائٹ جانے پر محلے کے بے شمار لوگ میدان میں بنی کرکٹ پچ پر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا عنصر اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن اتنی ترقی ہونے کے بعد بھی میری دوست جو کہ پڑوس میں رہتی ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہارر واقعات کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس کا بھائی حماد آ گیا۔ ہماری باتیں سن کر وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نینا آپی، چند دن پہلے میں رات کو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وقت کا پتہ نہ چلا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا میدان میں سرخ جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو 3 بجے کے وقت اکیلا بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ میدان میں تو شادی کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت میدان کو سجایا جاتا ہے، مگر آج تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پروگرام ہو۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت کہیں کچھ اور شے تو نہیں؟ میں نے دوست کو کہا، یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اس بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت حسین و جمیل عورت بے انتہا خوف شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز قدم میں ہم بھاگتے ہوئے اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ گہرے سانس لینے لگے، ہم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اور پھر کافی دنوں تک بہت تیز بخار رہا۔ اپنے دوست کے بھائی حماد سے یہ واقعہ سن کر میں حیران نہیں تھی، مگر
اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات ابھی تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ اس طرح کے معاملات تو ہو سکتے ہیں مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے۔ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی مگر معاملات قائم تھے، اور آج بھی کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہان آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں، جانے انجانے میں مخلوقات کے روٹ جانے کا سبب بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری اپنے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت گھر سے کم نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نادیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔